بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا ہے، اور بچانے کے لیے دین خدا کو، بچانے کے لیے دین خدا کو ابو طالب کا ہی کنوا گیا ہے، ابو طالب کا ہی کنوا گیا ہے۔ نواسہ رسول الثقلین فاطمہ زہرا کے دل کا چین، علی مرتضیٰ کے نور عین، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے پورے گھر کے ساتھ قربانی دے کر، عظیم قربانی دے کر نہ صرف دین اسلام کو بچایا ہے بلکہ ظلم کے آگے اپنا سر نہ جھکا کر عالم انسانیت کے سر کو بلند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستاں حسین، ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستاں حسین، ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مکان حسین، ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مکان حسین۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے کی شہادت کے ایام یعنی ماہ محرم کے آغاز سے ہی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت موجود ہے وہاں وہاں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے امام حسین کا غم مناتے ہیں عزاداری کی صورت میں۔ بانی عزا جناب زینب سلام اللہ علیہا، ثانی زہرا، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شیردل بیٹی، حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو یہ عزاداری کی بنیاد رکھی بشکل فرش عزا، آج امام کے چاہنے والے پوری دنیا میں اس عزاداری کو 1400 سال سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اس عزاداری میں پیام زینب کی صورت میں ہم کہیں نوحہ خوانی کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں مرثیہ خوانی کرتے نظر آتے ہیں، کہیں سینہ زنی ہو رہی ہے، کہیں اشک باری ہو رہی ہے، کہیں فرش عزا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کہیں جلوس عزا کا اہتمام ہو رہا ہے، کہیں ماتم ہو رہا ہے تو کہیں مجلس ہو رہی ہے، کہیں علم برآمد ہو رہا ہے تو کہیں تعزیہ نکل رہا ہے۔ یہ سلسلہ عزاداری کا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ سلسلہ 1400 سال سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ بچھائیں فرش عزا، بچھائیں فرش عزا، مجلس امام کریں، بچھائیں فرش عزا، مجلس امام کریں، یہ ایسا کام ہے سب جس کو صبح و شام کریں، اور ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری، ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ تو آئیے ناظرین اس پیام زینب کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ یہ برسے گا یقیناً کل جہاں میں، یہ برسے گا یقیناً کل جہاں میں، صحاب غم اٹھا ہے کربلا سے، صحاب غم اٹھا ہے کربلا سے۔ ناظرین پوری دنیا میں
حسینی دنیا میں خصوصی طور سے جب فرش عزا بچھایا جاتا ہے اور مجلس منعقد کی جاتی ہے تو اس میں کلام الہی کے فوراً بعد ذکر امام حسین علیہ السلام سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کی صورت میں اس کا آغاز کیا جاتا ہے ذکر کربلا کا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں عالمی شہرت یافتہ مرثیہ خاں سوز خاں محترم سید سبط سجاد صاحب و ہمنوا سے ایک مرثیہ سنا جائے، اور وہ مرثیہ ہے ستاروں کی آمد ہے، ستاروں کی آمد ہے، کالی گھٹا چھائی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سماعت فرمائیے سید سبط سجاد صاحب و ہمنوا سے یہ مرثیہ۔ گھٹا
میری آنکھوں میں آ کر بس گیا ہے، اٹھا بادل جو غم کا کربلا سے، اٹھا بادل جو غم کا کربلا سے۔ ناظرین آئیے اب ہم چاہیں گے عامر حسن چرتھولوی صاحب سے محترم ارمان صاحب کا ایک لکھا کلام سنا جائے۔ آئیے سنتے ہیں عامر حسن چرتھولوی صاحب سے۔ ہر سو اداسی چھائی محرم کے چاند میں، ہر سو اداسی چھائی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی محرم کے چاند میں۔ ہر سو اداسی چھائی محرم کے چاند میں، آنکھیں سبھی بھرے آئی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی، یہ بات نظر آئی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی۔ کالے لباس میں نظر آتے ہیں آزادہ، مل کر غم حسین مناتے ہیں آزادہ، سوغات یہ بھی پائی، سوغات یہ بھی پائی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی، یہ بات نظر آئی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی۔ لوگوں اجڑ گیا ہے مدینہ رسول کا، کرب و بلا میں بس گیا کنبہ بطول کا، بستی نہیں بسائی، بستی نہیں بسائی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی، یہ بات نظر آئی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی۔ ماں سے لال، باپ سے بیٹے بچھڑ گئے، کرب و بلا میں اہل حرم سب اجڑ گئے، بہنوں سے چھٹے بھائی، بہنوں سے چھٹے بھائی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی، یہ بات نظر آئی محرم کے چاند میں، یہ بات نظر آئی۔ اور قاسم کے بعد اکبر و اصغر گئے مارے، قاسم کے بعد اکبر و
اصغر گئے مارے، صغرا شہید کر دیا بابا کو تمہارے، کربل سے خبر آئی، کربل سے خبر آئی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، اور زینب کے لاڈلوں پہ ستم کیسا یہ کیا، پیاسا شہید اونو محمد کو کر دیا، زہرا کی لٹی جائی، زہرا کی لٹی جائی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، یہ بات نظر آئی، ہے 18 سال جس کو بڑے نازوں سے پالا، ہم شکل نبی جس کو کہیں گے سو والا، 18 سال جس کو بڑے نازوں سے پالا، ہم شکل نبی جس کو کہیں گے سو والا، برچھی اسے لگائی محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، یہ بات نظر آئی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، اور زینب کو بہت ناز تھا جس بھائی کے اوپر، زینب کو بہت ناز تھا جس بھائی کے اوپر، وہ سو رہا ہے نہر پہ شانوں کو کٹا کر، اس کو بھی قضا آئی، اس کو بھی قضا آئی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، یہ بات نظر آئی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، زہرا کے چاند ڈوبے محرم کے چاند میں، آنکھوں کے تارے ٹوٹے محرم کے چاند میں، غم کی گھٹائیں چھائی، غم کی گھٹائیں چھائی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، یہ بات نظر آئی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی، ارمان غم کی داستاں عامر نے جب پڑھی، جنت سے آ گئے ہیں نبی اور علی بھی، زہرا بھی چلی آئی، زہرا بھی چلی آئی، محرم کے چاند میں
نظر آئی، یہ بات نظر آئی، محرم کے چاند میں یہ بات نظر آئی۔ یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے، یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے، ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے، ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے۔ نبی کا دین نہ تبدیل ہونے دے گا کبھی، نبی کا دین نہ تبدیل ہونے دے گا کبھی، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ گھر حسین کا ہے، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ گھر حسین کا ہے۔ اور یزیدیت تو بدل دیتی اب بھی دین خدا، یزیدیت تو بدل دیتی اب بھی دین خدا، مگر بشکل عزا اس کو ڈر حسین کا ہے، مگر بشکل عزا اس کو ڈر حسین کا ہے۔ یقیناً یہ عزاداری دین اسلام پر صحیح چلنے کا راستہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے ناظرین، اس عزاداری میں نہ صرف ہمارے ہاں نوجوان نظر آتے ہیں، نہ صرف بزرگ نظر آتے ہیں، نہ صرف مرد و خواتین نظر آتے ہیں، بلکہ بچوں کا بھی بڑا اہم رول ہے ہماری عزاداری میں، عزاداری کو قائم رکھنے میں۔ ناظرین، لیکن ہمارے ساتھ ہیں سید ایان حسن نقوی سلمہ۔ ایان میاں کو بازوؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا بھی مرثیہ بڑے خوبصورت انداز میں، منفرد انداز میں پڑھتے ہیں، اور یہ مرثیہ ہے کہ گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے۔ یہ مرثیہ سماعت فرمائیے سید ایان حسن نقوی سلمہ سے۔ گھر سے جب بر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنام نکلے، خیش و فرزند کمر باندھ کے بہام نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھیے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے۔ روح کیا شین سوئے قبر شہنشاہ آنا بیر تسلیم جھکے، متصل باب سلام اذن پڑھ کر جو گئے، قبر کے نزدیک امام عرض کی آیا ہے، عرض کی آیا ہے، آجا آخری رخصت کا غلام، یہ مقام سے اب ہے شاہ زمن چھٹا ہے، آج حضرت نواز سے وطن چھٹا ہے۔ چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں پھنسا آپ کا یہ نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے۔
جب رو کے حرم کرتے ہیں بے ننھے بچوں کو بھلا، لے کے کدھر جائیں حسین، شہر میں چین جنگل میں ہوا ملتی ہے، دیکھیے قبر موسیٰ پھر کو کہاں ملتی ہے گھر سے۔ ناظرین، یہ تھے سید عیان حسن نقوی سلمہ، جو بڑے خوبصورت انداز میں مرثیے کے چند بند پیش کر رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں عیان میاں کے لیے کہ پروردگار انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور وہ اسی طرح سے عزاداری میں اہم رول ادا کرتے رہیں۔ نوحہ بھی پڑھیں، مرثیہ بھی پڑھیں، سوز بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں۔ یہی دعا ہے ہماری تمام بچوں کے لیے کہ وہ عزاداری میں اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی تقدیر بناتے ہیں تیرے ماتم سے، اپنی تقدیر بناتے ہیں تیرے ماتم سے، اپنی تقدیر بناتے ہیں تیرے ماتم سے، اور سوئے ذہنوں کو جگاتے ہیں تیرے ماتم سے۔ آئیے ایک بزرگ شاعر حیدر ننوتوی صاحب سے سنتے ہیں یہ کلام۔ عظمت ماتم میں امام مظلوم، 4 مصروں میں ماں حضرات کی سماعتوں کا حوالہ کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ اپنی تقدیر بناتے ہیں تیرے ماتم سے، اپنی تقدیر بناتے ہیں تیرے ماتم سے، اور سوئے ذہنوں کو جگاتے ہیں تیرے ماتم سے، سوئے ذہنوں کو جگاتے ہیں تیرے ماتم سے۔ اے حسین شہ بے کس شہ کرب و بلا، ہم بہت فیض اٹھاتے ہیں تیرے ماتم سے، ہم بہت فیض اٹھاتے ہیں تیرے ماتم سے، سوئے ذہنوں کو۔ ناظرین، یہ تھے حیدر ننوتوی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ آئیے ناظرین، اب ہم عالمی شہرت یافتہ نوحہ خواں محترم ہمایوں حیدر صاحب سے ایک نوحہ سنتے ہیں، اور وہ نوحہ ہے میدان میں ڈوبنے کو ہے خیر البشر کا چاند۔ آئیے سماعت فرمائیے ہمایوں حیدر صاحب سے یہ کلام۔ میدان میں ڈوبنے کو ہے خیر البشر کا چاند، میدان میں ڈوبنے کو ہے خیر البشر کا چاند، خالق کا نور عرش کا تارا، سحر کا چاند، میدان میں ڈوبنے کو ہے، سب رو دیے ہلال محرم کو دیکھ
مہینوں میں نہیں ایسا اثر کا چاند میدان میں ڈوبنے کو ہے خیر البشر کا چاند میدان میں ڈوبنے کو ہے کہتی تھی ماہ نو سے چمک کر یہ ذوالفقار تو آسمان کا چاند میں شیکی کمر کا چاند میدان میں ڈوبنے کو ہے خیر البشر کا چاند میدان میں ڈوبنے کو ہے کبرا صغر بنی ہوں تو قاسم سا ہو بنا یہ اپنے گھر کا چاند ہے وہ اپنے گھر کا چاند میدان میں ڈوبنے کو ہے خیر البشر کا چاند میدان میں ڈوبنے کو ہے بالی پشاہ تو یوں مر گیا پسر جس طرح دن کے آتے ہی ڈوبے سحر کا چاند جس طرح دن کے آتے ہی ڈوبے سحر کا چاند میدان میں ڈوبنے کو ہے خیر البشر کا چاند میدان میں ڈوبنے کو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب ہم آخر میں چاہیں گے کہ محترم رضا سرسوی صاحب کا لکھا ہوا نوحہ محترم شعبی سرسوی صاحب سے سنا جائے۔ محترم شعبی سرسوی صاحب اپنے انجمن کے نوجوانوں کے ساتھ یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، سماعت فرمائیے رضا سرسوی صاحب کا لکھا نوحہ محترم شعبی سرسوی صاحب سے۔ اکبر کے کلیجے میں جو پیوست ہوئی بڑی مشکل سے تڑپ کر یہ صدا باپ کو دی، ایسا لگتا میرے دل کو سنبھالے
والی ارے بابا جلدا کے میرے دل سے نکالو برچھی سانس آتی ہے نا جاتی ہے سنبھالو بابا اپنے سینے سے مجھے آ کے لگا لو بابا آئی آواز خدا حافظ و ناصر بابا ارے لو سلام آخری جاتا ہے مسافر بابا آ گیا آنکھوں میں اب دم دم آخر بابا آپ سے ہوگی ملاقات کبھی پھر بابا آپ کو بابا سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے ارے برچھی خود اپنے کلے جیسے نکالوں کیسے یہ صدا سنتے ہی چلائے شہ جن و بشر رے تم تو سب جانتے ہو حال ہمارا دلبر رے بعد عباس کے سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر رے خاک پا گر ہی گئے سبت نبی یہ کہہ کر تھام لو اٹھ کے تم ہی تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا اکبر ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر ہم سے اب بیٹھ کے نوحے کے چند بند بطور خاص ناظم ملاحظہ کریں گے تمام مومنین ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر تھام لو اٹھ کے تم ہی تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا اکبر ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر آئی آواز حسین اور پکارو بیٹا آئی آواز حسین اور پکارو بیٹا ٹھوکرے کھاتا ہوں میں مجھ کو سنبھالو بیٹا کھاتا ہوں میں مجھ کو سنبھالو بیٹا کس طرف آؤں کہاں پر ہو صدا دو بیٹا کب سے چلاتا ہے یہ باپ کہاں ہو بیٹا کب سے چلاتا ہے یہ باپ کہاں
بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا. ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر. کر کے رخ نہر کی جانب یہ پکارے شبیر. نہر کی جانب یہ پکارے شبیر. لٹنے والی ہے میرے بھائی ہماری جاگے. کھو گئی جان کہاں ہے نبی کی تصویر. یہ کسی باپ کو دکھلائے نہ منظر تقدیر. کسی باپ کو دکھلائے نہ منظر تقدیر. تھام لو اٹھ کے تمہیں تھام لو اٹھ کے تمہیں ہاتھ ہمارا اکبر. صرف دو بند ملاحظہ کیجیے گا یہاں سے بطور خاص. ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر. یا علی کہتا ہوا خیمے سے میں آیا ہوں. یا علی کہتا ہوا خیمے سے میں آیا ہوں. سانس اکھڑتی ہے میری تیز اگر چلتا ہوں. سانس اکھڑتی ہے میری تیز اگر چلتا ہوں. ساتھ غربت نے بچھوڑا ہے بہت تنہا ہوں. اشک بھی آنکھوں میں سب سوکھ گئے پیاسا ہوں. اشک بھی آنکھوں میں سب سوکھ گئے پیاسا ہوں. تھام لو اٹھ کے تمہیں تھام لو اٹھ کے تمہیں ہاتھ ہمارا اکبر. آخری بند ملاحظہ کیجیے گا تمام مومنین. ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر. مڑ کے خیمے کی طرف پھر یہ صدا دی زینب. خیمے کی طرف پھر یہ صدا دی زینب. میرے عابد کو اٹھائے میری پیاری زینب. عابد کو اٹھائے میری پیاری زینب. بڑی مشکل میں ہے اب جان ہماری زینب. غم ہے اکبر کا تو ہے فکر تمہاری زینب. غم ہے اکبر کا تو ہے فکر تمہاری زینب. تھام لو اٹھ کے تمہیں تھام لو اٹھ کے تمہیں ہاتھ ہمارا اکبر. مقطع کا بند ملاحظہ کیجیے گا. ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر. ٹھوکرے کھاتے ہوئے جیسے بھی آئے کھاتے ہوئے جیسے بھی آئے. دیکھا اکبر کو تو چلائے کہ ہائے ہائے. اکبر کو تو چلائے کہ ہائے ہائے. کیسے یہ باپ اٹھا کر تجھے گھر لے جائے. گر کے اکبر کے برابر یہ رضا چلائے. اکبر کے برابر یہ رضا چلائے. تھام لو اٹھ کے تمہیں تھام لو اٹھ کے تمہیں ہاتھ ہمارا اکبر. بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر. ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں
ناظرین اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ یہ خاکسار سلیم امروہی پیام زینب میں آپ کی مزید خدمت کر سکے عزاداری کی صورت میں۔ اب یہ اہل بیت ٹی وی کی پیشکش پیام زینب میں خاکسار سلیم امروہی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔